السلام علیکم ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں عطا چوہان صاحب کے ساتھ۔ عطا چوہان صاحب تاریخ پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، ان سے آج بڑی دلچسپ گفتگو کریں گے۔ سر سب سے پہلے بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ سر بغیر کسی تمہید کے اپنے ناظرین کو بتائیں کہ منگول کون تھے، کہاں سے آئے، ان کے متعلق اپنے ناظرین کو بتائیں۔ ان کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ بڑے ظالم لوگ ہیں، در حقیقت یہ ہیں کون؟ السلام علیکم۔ جہاں تک منگول کا خاندان کا اور سلطنت منگول کا تعلق ہے، ان کا جو آنے کا جو راستہ ہے، جو ان کا علاقہ ہے، وہ سارا وسطی ایشیائی ریاستیں جو ہے ازبکستان، ترکمنستان، افغانستان کو، اور یہ ادھر سے ہوتے ہوئے جو آئے۔ اور ان کا جو قبیلہ ہے یہ بنیادی طور پہ مغل جو بادشاہت ہے اس میں سے ہی ایک نکلی ہوئی شاخ جو ہے وہ اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ منگول ہیں، اور اس میں سے نکلنے والے آگے سے چنگیز خان ہیں۔ اس کے بارے میں ابھی تک تاریخ میں یہ بتایا گیا ہے اور دکھایا گیا ہے، جو ہندوستان کی تاریخ ہے، اسلامی تاریخ ہے اور افغانستان کی تاریخ ہے، کہ منگول جو تھے بہت ظالم حکمران تھے، اور انہوں نے ان علاقوں میں ہی فتوحات کی جنس علاقے کی دو چیزیں بہت زیادہ درخواست تھیں۔ ایک زمین جہاں کی سب سے زیادہ درخواست تھی، اور ایک وہ جہاں کی عورتیں سب سے زیادہ بچے پیدا کرتی تھیں۔ تو اس پہ ان کا فوکس جو تھا وہ سارے کا سارا آپ کہہ لیں کہ اس میں رہا ہند پہ، ہند اور سندھ پہ۔ اور ہند اور سندھ میں جو 5 یا 6 جو سب کنٹیننٹ کے جو ملک آتے ہیں، جس میں پاکستان ہے، انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، نیپال ہے، بھوٹان ہے، اور سری لنکا ہے، اور یہ دوسرے، اور ساتھ افغانستان، جیسے جہاں جہاں ان کی فتوحات ہوئی، یہ بات بالکل درست ہے تاریخ میں کہ انہوں نے تہ و تیگی کیا۔ تہ و تیگ کرنے میں انہوں کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز جو ہے وہ تاریخ بتاتی ہے کہ نہیں ہے۔ بچوں کو انہوں نے اڑا دیا، ان کا خون بہایا، عورتوں کا خون بہا دیا، باغات اجاڑ دیے، بزرگ نہیں چھوڑے، اور تعلیمی ادارے جو وہاں کے اس وقت جو 1206 سے 1227 تک جو اس سے پہلے جو سلطنتوں کے قائم ہوئے تھے، انہوں نے سب کے سب لائبریریاں تک برباد کر دی۔ ایون جان کہ یہاں تک کہ لائبریریوں میں سروں کے مینار جو ہیں وہ تعمیر کرنے کی تاریخ جو ہے وہ منگول خاندان جو ہے وہ ان کے نام پہ سہراتا ہے۔ جی سر یہ کس سن میں جو ہے وہ یہ جو آپ نے بات کی ہے ساری منگول کی، یہ اس کی سن کیا ہے، اور ان کے بادشاہ کون کون سے تھے؟ ان کے بادشاہوں کے جو نام تھے نا، وہ چونکہ سارے ترکمنستان اور ازبکستان، افغانستان کے جو پرانے ٹپیکل نام ہوا کرتے تھے نا، ان میں سے ہی ان کے نام ہوا کرتے تھے۔ 1206 سے 1227 تک کا جو ہے نا وہ ایک ان کا ٹائم پیریڈ چلتا ہے، جب یہ وہاں سے آئے فتوحات کرتے ہوئے، اور یہ ہند میں رہے، افغانستان میں رہے، ایک ہی سلطنت انہوں نے قائم کی، اور یہاں پہ انہوں نے فتوحات قائم کر کے حیران کن بات یہ تھی کہ ظلم اور بربریت کے نام پر تقریباً 21 سال صرف ایک بادشاہ کی سلطنت جو ہے وہ قائم رہی ہے، اور کوئی جو ہے شورش اور کوئی بغاوت بڑی جو ہے نا وہ سامنے نہیں آ سکی۔ اگر کوئی آتی رہی تو تہ تیگ کر کے یہ چل جاتے رہے، اور اپنی سلطنت انہوں نے بڑی مستحکم طریقے سے قائم رکھی۔ وہ کیوں قائم رکھی، یہ ایک الگ پہلو ہے، اور اس پہلو کو ہمیشہ ہی تاریخ نے چھپا کے رکھا ہے، اور اگر کسی نے اس کو کھنگالنے کی کوشش کی اور اس کو سامنے لانے کی کوشش کی تو شاید وہ کامیاب اس لیے نہیں ہو سکا کیونکہ لوگوں کی دلچسپی نہیں تھی اس میں۔ اگر لوگ دلچسپی لیتے تو منگولوں کا ایک مثبت پہلو بھی تھا کہ جس پہلو کے پہ رہ کر انہوں نے 21 سال کی جو ہے وہ حکومت یہاں پر قائم رکھی۔ جی سر منگول سلطنت کو کس نے فتح کیا، ان کا زوال کیسے ہوا، یہ کیسے ختم ہوئی، اس کے آگے جا کے کون سے پہلو سامنے آئے؟ منگول کا جو زوال ہے وہ تو تقریباً 1227 کے بعد شروع ہو گیا، جب ان کی چنگیز خان ان کے ساتھ جو ہے جب ان کی آمنا سامنا ہوا، اسی ایک قبیلے میں سے دوسرا قبیلہ جو پھوٹتا ہے، چونکہ مین جو ہے ان کا جو بڑا وہ مغلوں کا ہی آتا ہے، مغل سے منگول سے چنگیزوں سے پھر دوبارہ مغلوں کے پاس یہ حکومت چل جاتی ہے۔ تقریباً 250-300 سال کا عرصہ لگتا ہے کہ مغلوں کے پاس دوبارہ حکومت جانے میں، اور چنگیزوں کی اور منگولوں کی حکومت جو ہے نا وہ قائم رہتی ہے۔ میں دلچسپ بات جو ہے نا وہ بتانے والی یہ ہے کہ منگول جو بادشاہ تھا جس نے سلطنت قائم کی تھی، اس کی 4 بیٹیاں تھیں،
اس نے اپنی سلطنت قائم کرنے کے لیے ایک ایسی رواداری کی، 7 مثال قائم کی کہ 4 بیٹیوں کی شادی اس نے 4 بڑی سلطنتوں کے شہزادوں کے ساتھ اس شرط پر کی کہ وہ جس علاقے میں فتوحات کرنے کے لیے جائے گا وہ اس کو وہاں سے کمک، خوراک، اسلحہ، گھوڑے اور وہاں پہ رہنے کا جو قیام اور طعام کا جو سارا بندوبست ہے وہ بھی دے گا اور ساتھ جنگ میں بھی شریک ہوگا۔ اس طرح اس کو 4 سپہ سالار اپنے داماد کی شکل میں ملے جو اس کی سلطنت قائم کرنے کے لیے اہم کردار تھا۔ اس کا ایک بہت بڑا پہلو یہ تھا کہ اس کی اپنی بیوی گھر سے، یعنی کہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے 4 بار بھاگی اور یہ 4 بار ہی اپنی بیوی کو ڈھونڈ کے لے کے آیا اور اس نے اس کو قتل نہیں کیا، اس کو ساتھ ہی رکھا۔ یہ اس کا ایک ایسا مثبت پہلو تھا کہ جو اس سے پوچھا جاتا تھا جب کہ تم نے اپنی بیوی کو، تو اتنا ظالم حکمران ہے کہ تو نے بچوں کو نہیں چھوڑا، عورتوں کو نہیں چھوڑا، بزرگوں کو نہیں چھوڑا، تم نے باغات اجاڑ دیے، لائبریریاں اجاڑ دی، دواخانے تباہ کر دیے، سائنسدان جو تھے ان کو مار دیا، مگر تو نے اس بیوی کو کیوں نہیں مارا جو بیوی بار بار تیرے بادشاہ ہونے کے باوجود گھر سے بھاگ جاتی تھی اور جس کے ساتھ بھاگتی تھی نہ تو اس کو مارتا تھا اور نہ تو اپنی بیوی کو مارتا تھا۔ تو اس نے یہ کہا کہ چاہے کچھ بھی ہو، ایک تو مجھے وہ اس سے پیار تھا، میں نے اس کو نہیں مارا، دوسرا یہ کہ وہ مجھے بار بار یہ سبق دیتی تھی، یہ بار بار مجھے یہ بتاتی اور مجبور کرتی تھی کہ میں اگلا کوئی علاقہ فتح کروں، وہ جہاں بھاگ کے جاتی تھی اس کے لیے میں اس علاقے کو فتح ضرور کرتا تھا، پھر وہاں کے لوگوں کو مار دیتا تھا، مگر جس کے ساتھ بھاگتی تھی اس کو بطور سزا اور جو ایک کہتے ہیں عبرت کا نشان رکھنے کے لیے اس کو اور اپنی بیوی کو زندہ رکھتا تھا۔ جی بہت شکریہ تاج چوہان صاحب۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے یہ چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ آئندہ بھی جو ہے وہ اس طرح کی معلوماتی اور تاریخی ویڈیو دیکھ سکیں۔ بہت شکریہ۔